السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ ستیلا تھا۔ میں صبح میں اخبار بیچتا اور شام کو پڑھائی کرتا۔ ایک دن ستیلے باپ کو میری کتابوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے ساری کتابیں اٹھا کر ردی والے کو بیچ دی۔ میں خوب رویا، لیکن چھپ چھپ کر پڑھنے لگا۔ ایک دوست کے کہنے پر مقابلے کا امتحان دے دیا۔ میں بڑا مایوس تھا، لیکن ایک دن جب اخبار بیچ کر گھر آیا تو سب لوگوں نے مجھے گلے لگانا شروع کر دیا، کیونکہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے میں ایک سرکاری افسر ہوں۔ اس وقت میری عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کہتا ہوں وہ دوبارہ دلہن کیوں بن رہی ہے۔ حالانکہ میرے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور میں نے خود ان کا جنازہ دیکھا تھا۔ ان کی قبر پر مٹی ڈالتے وقت میں نے سوچا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب ہم تین لوگ صرف ایک دوسرے کے لیے جئیں گے، میں، میری ماں اور میری چھوٹی بہن۔ لیکن وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا، جب میری ماں کو سرخ جوڑے میں تیار کیا جا رہا تھا، اور وہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسی دلہنیں فلموں میں لگتی ہیں۔ میرے لیے وہ ہمیشہ سب سے خوبصورت تھی، لیکن اس دن ان کی خوبصورتی میرے دل میں عجیب سا درد بن کے اتری تھی۔ سارے رشتہ دار گھر میں موجود تھے، سب باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، جیسے یہ کوئی خوشی کا موقع ہو، اور میں ان سب کے درمیان ایک اجنبی سا کھڑا تھا۔ میری خالہ نے میرے قریب آ کے کہا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، تمہیں بھی کپڑے بدلنے ہیں، کیونکہ تمہاری امی کی شادی ہے اور تم دلہے کے بیٹے ہو۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، خالہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ صابرہ کی پہلی شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، اور وہ شخص اس سے کافی عمر میں بڑا بھی تھا، اور وہ بیچارہ ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا۔ اب کی بار شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ صابرہ کو خوش رکھے گا۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے بابا ہوتے تو کیا وہ یہ سب ہونے دیتے؟ کیا وہ یہ سب برداشت کرتے؟ ان کی بیوی کسی اور کے نکاح میں جائے، کیا وہ ہمیں کسی اور کے سائے میں چھوڑ جاتے؟ اور کیا میری ماں ایسا کرتی؟ اگر ان کو واقعی محبت تھی میرے بابا سے تو ان کے جانے کے بعد ان کے نام پر ہی زندگی گزارتی۔ لیکن شاید دنیا کے اصول اور مجبوریوں کے آگے سب ہار جاتے ہیں۔ خالہ نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پاگل، بابا نہیں رہے تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر وہ ہوتے تو ہم کیوں یہ سب کرتے؟ اور پھر وہ کسی اور کام میں لگ گئیں۔ میں اس وقت صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا ہے۔ میری ماں کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا، کسی اور کی دلہن بنتے دیکھنا میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی شادی ہو گئی، اور میری زندگی میں ایک نیا کردار آ گیا جس کا نام شاہد تھا۔ وہ میرے نئے باپ کہلائے جانے والے شخص تھے۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک مصنوعی سا نرم مزاج ہوتا۔ جب میری ماں سامنے ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ کسی اور کمرے میں چلے جاتی یا کسی کام میں مصروف ہو جاتی، تو وہ مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے میں ان کے لیے ایک بوجھ ہوں۔ کبھی کبھی وہ میرے بال نوچ دیتے، کبھی مجھے زور سے دھکا دے دیتے، اور میری ماں کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ میں نے خالہ کے گھر جانا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں مجھے کچھ سکون ملتا تھا۔ لیکن وہاں بھی میں زیادہ دن نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ میری ماں مجھے بلا لیتی تھی۔ میری پڑھائی برباد ہو رہی تھی، کیونکہ صبح کون اٹھاتا، کون سکول بھیجتا، کون یونیفارم تیار کرتا، اور میری ماں تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی رہتی، ان کے ناشتوں میں، ان کے کھانوں میں، ان کے آرام میں۔ میری جگہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں اکثر چپکے سے نکل جاتا اور سکول کی جگہ کسی پارک میں بیٹھا رہتا، یا
دریا کے کنارے جا کے ریت پر اپنی انگلیوں سے کچھ لکھتا رہتا۔ میٹرک کے امتحان مشکل تھے کیونکہ کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی ہمت دینے والا نہیں تھا، کوئی میری کاپی چیک کرنے والا نہیں تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک کر لیا۔ جب نتیجہ آیا تو سب نے کہا بس اب کافی ہے، اس کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے شہد کے ساتھ دکان پر لگا دو تاکہ تھوڑا ہاتھ بٹائے۔ اور شاہد نے بھی یہی کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہ کام سیکھ لے گا اور کمائی شروع کرے گا۔ میری ماں نے بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے ہاں کر دی کہ چلو ٹھیک ہے، اب یہ مرد ہو گیا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ مر گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا اور چھت کو گھورتا رہا۔ نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ زبان پہ کوئی شکوہ، لیکن دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، جیسے کسی نے میرے خوابوں پر پانی پھیر دیا ہو، جیسے میرے بابا جان کے چلے جانے کے بعد میری زندگی کو بھی دفنا دیا گیا ہو، اور اب میری حیثیت بس اتنی رہ گئی کہ میں دوسروں کا حکم مانوں اور ان کے لیے کام کروں، کیونکہ میرے خواب، میری مرضی، میرے جذبات اب کسی کو نظر نہیں آتے۔ شروع میں شہد میری ماں سے بہت محبت کرتا تھا، میری ماں کے لیے کھانے بناتا، اس کو کپڑے دلواتا، ہر وقت اس کے گرد گھومتا رہتا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ رویہ بدلنے لگا۔ میری ماں اب پہلے کے جیسے خوش نظر نہیں آتی تھی، وہ اکثر خاموش رہتی تھی اور اس کی آنکھوں میں اداسی چھائی رہتی تھی۔ ایک دن جب میں اچانک گھر آیا تو دیکھا ماں نے دوپٹے سے اپنے بازو کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، یہ بازو کو کیوں چھپا رہی ہو؟ تو پہلے تو وہ چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، رات کو شاہد کو کچھ بات پر غصہ آ گیا تھا، اس لیے میری بازو دیوار سے لگ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کے بازو پہ نیل پڑے ہوئے ہیں اور وہ واضح طور پر کسی کے مارنے کی وجہ سے تھے۔ میں نے کہا کہ اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اگر اس نے ایسا کچھ کیا ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے مار دوں گا۔ میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی، جب تیرا اپنا باپ مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا تب تو کہاں تھا؟ تب کیوں نہیں کچھ بولا؟ میں ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے میرے اندر کی ہوا کھینچ لی ہو۔ پھر میں نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، امی اس وقت آپ خاموش ہو گئی تھیں، آپ نے سب کچھ برداشت کیا تھا، آپ نے خاندان کو کچھ بھی نہیں بتایا، آپ اس وقت بھی خاموش ہوئیں اور آج بھی خاموش ہو رہی ہیں، لیکن تب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کے پاس اختیار ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں، آپ کیوں چپ ہو گئیں؟ جب آپ نے شادی کی تھی تو آپ نے سب سے کہا تھا کہ شاہد آپ کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر وہ آپ سے ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے؟ میری ماں نے میری بات سنی اور تھوڑی دیر تک کچھ نہیں بولی، جیسے اس کے پاس میرے سوالوں کے کوئی بھی جواب نہ ہو، اور پھر آہستہ سے کہنے لگی کہ تیرا باپ میرا پسندیدہ مرد نہیں تھا، وہ مجھ پر زور زبردستی کیا گیا ایک رشتہ تھا، میں نے اسے کبھی دل سے قبول کر ہی نہ پائی تھی۔ وہ جب بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا تو مجھے اندر سے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی، لیکن شاہد مجھے پسند کرتا ہے، شادی سے پہلے بھی کرتا تھا، میں اس کی محبت کو نظر انداز نہیں کر سکی، حالانکہ وہ غریب ضرور تھا، میرے باپ نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، مگر اس نے ایک بچے کی ماں کو بھی قبول کر لیا ہے۔ ایسے میں اگر کبھی کبھی غصے میں وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا بھی لے تو کیا ہو گیا، یہ محبت ہے۔ میں نے زور سے کہا، یہ محبت نہیں، یہ دوغلا پن ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرے گا وہ آپ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر اٹھاتا ہے تو وہ محبت نہیں کر رہا، وہ آپ کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میری ماں کو میری بات سن کر بہت دکھ ہوا، اس نے غصے سے کہا، چپ ہو جا ورنہ تو بھی یتیم کہلائے گا۔
میں نے بلند آواز میں کہا، میں تو پہلے ہی یتیم ہوں اور میں نہیں دیکھنا چاہتا آپ کی شکل۔ آپ نے اپنی خوشیوں کے لیے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ ایک خود غرض عورت ہیں جو صرف اپنے آرام کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ میں اتنا کہہ کر گھر سے نکل گیا تھا اور سیدھا اپنے دوست بلال کے گھر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے پتہ تھا کہ مجھے بلانے کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ میری ماں، نہ شاہد، اور نہ ہی کوئی اور۔ لیکن شام کے وقت خالہ کا بیٹا آ گیا۔ وہ سانس پھولے ہوئے آیا تھا اور مجھے آواز دے کر باہر بلایا۔ میں باہر گیا تو اس نے آتے ہی کہا کہ تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ کوکر میں گوشت رکھ کر بیٹھی تھی، کوکر پھٹ گیا اور اس کے سر پر چوٹ آئی، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی مر گئی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مر گئی اور میں اس سے ناراض ہو کر نکلا تھا۔ اس سے کہہ کر نکلا تھا کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور اب واقعی میں اس کی شکل دیکھ نہیں پایا تھا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں چیخیں مار کر رونے لگا۔ میرے دل میں جیسے کانٹے چبھنے لگے ہوں۔ میں نے سوچا اگر میں اس سے معافی مانگ لیتا، اگر میں اس سے آخری بار بات کر لیتا تو شاید یہ دکھ اتنا نہ ہوتا۔ لیکن اب کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کی میت میرے سامنے پڑی تھی، سفید کفن میں لپٹی ہوئی، اور میں اس کے پاؤں کو پکڑ کر رو رہا تھا۔ اس کی خوشبو جو کبھی مجھے سکون دیتی تھی اب میرے دل کو چیر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو، جیسے میرا سارا وجود بکھر گیا ہو۔ اب گھر میں صرف میں اور شاہد رہ گئے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں رہ لوں گا کیونکہ میرا اس آدمی سے کوئی رشتہ نہیں بچا، لیکن خالہ نے صاف انکار کر دیا۔ خالہ نے کہا بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، میری جوان بیٹیاں بھی جوان ہیں، میرے شوہر کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گا، میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ خالہ نے کہا بیٹا یہ گھر تمہاری ماں کے نام پر ہے، تم اسی میں رہو، تمہارا اس پر حق ہے۔ اس کے بعد میں مجبوراً اسی گھر میں شہد کے ساتھ رہنے لگا، لیکن وہ پہلے والا شاہد نہیں رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میرا خرچہ پانی بند کر دیا کرتا تھا۔ وہ خود باہر سے کھانا کھا کر آتا اور میرے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میں بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے صبح کے وقت اخبار بیچنے کا کام شروع کر دیا تاکہ کچھ پیسے آ جائیں۔ میں نے سوچا کہ میں پرائیویٹ ایف اے اور بی اے کر لوں گا۔ میں نے اپنے دوست سے پرانی کتابیں لینی اور پڑھنے لگا۔ میں رات کو دیر تک پڑھتا اور صبح جلدی جا کر اخبار بیچتا۔ لیکن ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ شاہد غصے میں ہے۔ میری کتابیں اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھی ہیں اور یہ چیخ کر کہنے لگا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، اپنے کام پر دھیان دو۔ ان کتابوں کو پھاڑتے ہوئے کہنے لگا اگر تمہیں پڑھنا تھا تو اپنے باپ کو کہنا تھا کہ تجھے افسر بنائے، لیکن اب تو میرا بیٹا ہے اور میرے حساب سے چلے گا۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ کس طرح مجھ پر زبردستی کر رہا ہے، میری محنت کو روند رہا ہے۔ میری ماں تو اب اس دنیا میں نہیں رہی جو میرے لیے کچھ کہہ سکے، اور میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میری کمائی پر بھی وہ ہاتھ صاف کرتا تھا۔ میں جو کچھ بھی گھر میں لا کر رکھتا وہ خود کھا لیتا۔ میری زندگی جیسے ایک قید میں تبدیل ہو گئی تھی جس میں نہ امید کی روشنی تھی، نہ کسی درد کا سہارا تھا۔ میں ہر روز خود سے جنگ لڑتا اور اگلے دن کے لیے جیتنے کی کوشش کرتا، لیکن میرے اندر ایک آگ جلتی رہتی جو میرے دکھ کو جلا کر راکھ کرتی رہی۔ شاید اب میرے لیے صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ناسور بن چکا تھا جس نے میری زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ میری ماں کے چلے جانے کے بعد جو امید کی آخری کرن باقی تھی وہ بھی اس کی حرکات نے چھین لی تھی۔ وہ اب اس گھر میں
بے شرمی کی انتہا کرتا تھا اور دن دہاڑے مختلف عورتوں کو گھر پر لاتا تھا۔ میں نے بچپن میں ایسے مناظر نہ دیکھے تھے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ لیکن جب عمر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو سب کچھ صاف نظر آنے لگا، اور مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ میں جب بھی اسے روکتا وہ مجھے دھمکیاں دیتا، کبھی اونچی آواز کرتا، کبھی دروازہ بند کر کے باہر نکال دیتا۔ میں گھر کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتا اور سوچتا کہ کیا یہی میری ماں کا خواب تھا؟ کیا وہ مجھے اس ناسور کے حوالے کر کے گئی تھی؟ میں نے ہمت کر کے ایک دن اس سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میری ماں کا دیا ہوا ہے، تم اس گھر سے چلے جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا کہ تیرا گھر کیسا گھر؟ تیری ماں نے یہ مکان شادی کے وقت میرے نام کر دیا تھا اور تحفے کے طور پر مجھے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ الماری کی دراز سے کاغذ نکال کر میرے سامنے لایا اور دکھایا، جس پر رجسٹری کے دستخط تھے اور میری ماں کے انگوٹھے کا نشان بھی تھا۔ میں نے وہ کاغذ دیکھے اور دل تھام کے بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماں، جسے میں اپنے دکھوں کا واحد سہارا سمجھتا تھا، وہ میرے جیتے جی میرا سب کچھ کسی اور کو سونپ گئی تھی۔ اب میں بے بس تھا، بے آسرا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے یہ بات کی تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، یار تو پریشان نہ ہو، میں ہوں تیرے ساتھ۔ تو نے جیسے تیسے BA کر ہی لیا ہے، اب ایک اور قدم بڑھا لے، مقابلے کا امتحان دے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ BA بھی میں نے چھپ کر لیا تھا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد جو تھوڑی بہت سہولتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی تھیں۔ کتابیں خود خریدی تھی، پرچے خود دیے تھے، اور جب اس نے میری کتابیں پھاڑ دی تھیں، اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب کچھ بننا ہے۔ لیکن اس وقت اس کا ہاتھ بھاری تھا اور میرے پاس وسائل نہ تھے۔ میرے دوست نے کہا، تو بس ہاں کر دے، باقی سب میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ پہلے خود بھی مقابلے کا امتحان دے چکا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا کہ جب تو نہیں ہو سکا تو میں کیا خاک ہو جاؤں گا؟ وہ مسکرا کر بولا کہ ہر کسی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور جو قسمت کو آزماتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میرے دل میں امید کی کرن جاگی اور میں نے اس کی بات مان لی۔ اگلے دن وہ مجھے ایک کوچنگ سینٹر لے کر چلا گیا جہاں وہ پہلے تیاری کرتا رہا تھا۔ اس نے پرانی کاپیاں نکالیں اور اپنے نوٹس دیے اور مجھے دن رات پڑھانے لگا۔ وہ خود بھی میرے ساتھ بیٹھتا اور سوال جواب کرتا، ہر نیا موضوع تفصیل سے سمجھاتا۔ میں صبح اخبار بیچتا، دوپہر کو سو جاتا، شام کو پڑھتا اور رات بھر جاگتا۔ یہ معمول کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی انسان بھی کسی انسان کا ایسا سہارا بن سکتا ہے جیسا وہ میرا بنا۔ اس دوران کئی بار شاہد نے کوشش کی کہ میں گھر سے نکل جاؤں، کبھی کھانے کی چیزیں چھپا لیتا، کبھی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیتا، کبھی دروازے پر تالا لگا دیتا، لیکن میں سب کچھ برداشت کرتا رہا کیونکہ اب میرے سامنے ایک مقصد تھا، ایک منزل تھی اور مجھے اس تک پہنچنا تھا۔ میں نے تمام مراحل پورے کیے اور امتحان میں حصہ لیا۔ تحریری امتحان آسان نہ تھا۔ میں نے دل لگا کر پرچے دیے اور جب امتحان ختم ہوا تو مجھے لگا جیسے میں نے پہاڑ سر کر لیا ہو، لیکن ابھی منزل باقی تھی کیونکہ نتیجہ آنا باقی تھا، اور مجھے معلوم تھا اگر کامیاب ہوا تو زندگی بدل جائے گی، اگر ناکام ہوا تو پھر نہ سر چھپانے کو جگہ ہوگی اور نہ کسی کے در پر جانے کی ہمت، کیونکہ میں ہر چیز داؤ پر لگا چکا تھا۔ اسی ہفتے رزلٹ آنا تھا۔ دل میں ہر وقت بے چینی رہتی تھی، ہر لمحہ ایک سوال اٹھتا تھا کہ اگر کامیاب ہو گیا تو کیا واقعی زندگی بدل جائے گی، اور اگر ناکام ہو گیا تو کیا ہی بچا ہی کیا ہے۔ لیکن میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور وہی دن گننے لگا
جس دن میرا مستقبل میرے ہاتھ میں آنے والا تھا۔ مجھے اب کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، نہ گھر نہ سہارا، مجھے صرف اپنی کامیابی کی سند چاہیے تھی، اور وہ ایک ہفتے کے فاصلے پر تھی۔ جب گرمیوں کی صبح کو میں اپنے بوسیدہ بستے میں اخباروں کا گٹھا بھر کر نکلتا تھا تو ہر قدم جیسے میری ہڈیوں کو توڑتا ہوا محسوس ہوتا۔ سڑک کی گرد میرے چہرے پر جم جاتی، دھوپ میری جلد کو جلا ڈالتی، لیکن میں رک نہ سکتا تھا، کیونکہ رکنے کا مطلب تھا بھوکے رہنا سونا، اور وہ قرب میں بہت پہلے ہی کافی دفعہ جھیل چکا تھا۔ صبح کے وقت جب دنیا سو رہی ہوتی تھی، تب میں اخبار کی آواز لگا لگا کر لوگوں کو جگاتا تھا، اور خود نیند کی حسرت لیے گلیوں کی خاک چھانتا رہتا۔ اس وقت سارے وقت میں ایک ہی خیال میرے دل و دماغ میں ہوتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو کم از کم یہ سب دیکھ کر مجھے گلے لگا دیتی، میرے ماتھے کو چومتی اور کہتی کہ میرا بیٹا محنت کر رہا ہے۔ میری ماں بہت نرم دل انسان تھی، وہ خود بھوکی رہ لیتی تھی مگر مجھے پیٹ بھر کے کھانا دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ دنیا کی ہر دولت سے قیمتی تھی۔ میرے بابا جان اچھے شوہر تو نہ تھے، میں مانتا ہوں، وہ اکثر اماں سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کی بات نہ سنتے تھے، ان پر شک کرتے تھے اور اکثر ہاتھ بھی اٹھا لیتے تھے، لیکن میرے لیے وہ سب کچھ تھے۔ مجھے کندھے پر بٹھا کر گھماتے تھے، میرے جوتے صاف کرتے تھے، اور جب کبھی میں بیمار ہوتا تو ساری رات میرے سرہانے بیٹھ کر میرا بخار چیک کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو میرا دل کا ایک حصہ بھی ساتھ لے کر چلے گئے تھے، اور جب اماں کی بیماری میں ان سے آخری بار ملنا چاہتا تھا تو شاہد نے مجھے روک دیا تھا، اور میں دروازے کے پیچھے ہی بیٹھ کر صرف ان کی آخری سانسیں گن سکا تھا۔ وہ لمحہ میرے دل پر پتھر کی طرح بیٹھ گیا تھا اور آج تک نہ ہٹا تھا۔ میرے دل میں ایک خلش تھی، ایک ادھوری ملاقات کی جو کبھی پوری نہ ہو سکی اور شاید کبھی ہو بھی نہ سکے۔ اب جب مقابلے کے امتحان کا نتیجہ ایک ہفتے کے فاصلے پر تھا تو میری نیندیں اڑ چکی تھیں۔ ہر رات میرے دل میں وسوسے آتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر کامیاب ہو گیا تو سب کچھ بدل جائے گا، لیکن اگر ناکام ہو گیا تو پھر کیا رہ جائے گا۔ میرے دوست نے مجھے ایک دن سمجھا دیا کہ زیادہ امید نہ رکھنا، کیونکہ پہلی دفعہ کوئی بھی ان 12 کامیاب امیدواروں میں نہیں آتا۔ بس اس بار تو سیکھنے کے لیے سمجھ کر دے لینا، تاکہ اگلی بار پوری تیاری سے آنا، اور شاید تب کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور دل کو سمجھایا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جس دن یہ سب کچھ ہو رہا تھا اسی دن میں حسب معمول اخبار بیچ کر واپس محلے میں داخل ہو رہا تھا۔ دھوپ پہلے کی طرح تیز تھی اور میرے پسینے میں اخباروں کی سیاہی رچ چکی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی گلی میں مڑا تو ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ میرے قدم رکے اور میں نے دیکھا کہ محلے کے اکثر لوگ باہر کھڑے ہیں، جیسے کسی بڑی خبر کا انتظار کر رہے ہوں۔ میں حیران ہو گیا اور دل میں کئی اندیشے سر اٹھانے لگے، کہیں شاہد نے کچھ کر تو نہیں دیا، یا کسی اور مصیبت نے گھر کا دروازہ توڑ دیا ہے۔ میں جیسے ہی ان کے قریب پہنچا تو اچانک کئی لوگ میرے گرد آ گئے۔ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلانے لگا، کوئی میرے گلے سے لگ گیا، کوئی میری پیٹھ تھپکنے لگا اور بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا، شاباش بیٹا شاباش۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کچھ کے چہروں پر فخر کی جھلک تھی، اور میں سب کچھ دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس گلی میں مجھے چپلوں سے مار بگایا تھا، جس محلے میں میرے اخبار بیچنے پر لوگ طنز کرتے تھے، وہاں آج لوگ وہی مجھے گلے سے لگا رہے تھے اور میری پیٹھ پر شاباشی کی تھپکیاں دے رہے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہی بات مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی، اور میں سمجھ نہ پا رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے مجھے اس عزت کے مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے۔
جب میں نے حیرت سے ہجوم کی طرف دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ ہی لیا، آخر کیا ہوا ہے؟ سب لوگ یوں اچانک مجھے کیوں مبارکبادیں دے رہے ہیں؟ میرے سوال پر ایک بزرگ آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا تم نے رزلٹ نہیں دیکھا، تم اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر لگ گئے ہو۔ یہ سنتے ہی جیسے میری سماعت رک گئی، میری آنکھیں چندھیا گئیں، میری زبان گنگ ہو گئی اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا کوئی مذاق ہو رہا ہے، لیکن جب آس پاس سے آوازیں آنے لگیں اور ہر شخص یہی بات دہرانے لگا کہ ہم نے تمہارا نام خبروں میں دیکھا ہے، تو دل نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تو خبروں میں نام دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ ہمارا سلطان ہی ہو سکتا ہے، اور آج واقعی میں ان سب کا سلطان بن چکا تھا جن لوگوں نے کبھی مجھے اخبار بیچنے والے بچے کے نام سے بلایا تھا، جنہوں نے مجھے اوئے سلو کہہ کر پکارا تھا۔ آج وہ سب مجھے میرے نام سے پکار رہے تھے، اور ادب سے، احترام سے اور محبت سے، لیکن میں نے اس سب کے باوجود کسی پر کوئی جتایا نہیں، کسی کو کمتر محسوس نہیں ہونے دیا۔ میں نے سب کا شکریہ ادا کیا، ان کا، اور ان کے گلے لگا، ان کے لیے دل سے دعا دی۔ تبھی میرے سوتیلے باپ شاہد بھی بھیڑ کو چیرتا ہوا میرے قریب چلا آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا فخر اور ملال تھا۔ اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور سب کے سامنے اعلان کیا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ لیکن میں نے اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹا دیا اور خاموشی سے کہا کہ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر میں آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ مجھے پڑھنے دیتے، میری کتابیں نہ پھاڑتے، میری ماں کا گھر مجھ سے نہ چھینتے، میری امیدوں کو پامال نہ کرتے، میری محنت کا مذاق نہ اڑاتے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے انہیں ظاہر نہیں ہونے دیا اور اپنی بات کہہ کر وہاں سے خاموشی سے نکل گیا۔ محلے والوں نے میری بات سنی تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ شاہد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب میں اپنے ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے تربیت کے لیے بلایا گیا۔ میں نے سرکاری ادارے میں اپنی ٹریننگ مکمل کی اور پھر میری باقاعدہ پوسٹنگ ہوئی۔ مجھے سرکاری گھر ملا، ساتھ گاڑی ملی، ڈرائیور اور نوکر چاکر بھی دیے گئے۔ میں نے ان سب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ سب کچھ وقتی ہے۔ اصل چیز وہ خدمت ہے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی ہے، اور میں نے اس پر توجہ دی۔ میں محنت سے کام کاج کرنے لگا، انصاف سے فیصلے کرتا، غریبوں کی مدد کرتا اور کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیتا۔ وہ بچہ جو محلے کی تنگ گلیوں میں ننگے پاؤں اخبار بیچتا پھرتا تھا، جو دروازے دروازے جا کر روزی روٹی کماتا تھا، آج وہی بچہ ڈپٹی کمشنر بن چکا تھا۔ میری زندگی کی یہ کہانی لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ لوگ مجھے سنتے تھے، پڑھتے تھے، میری باتوں پر عمل کرتے تھے اور مجھے اپنا ہیرو مانتے تھے۔ میں اس کامیابی پر بڑا خوش تھا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک خلا ہمیشہ باقی رہا، ایک ادھورا پن، ایک کمی۔ وہ کمی میرے ماں باپ کی غیر موجودگی کی تھی۔ میں نے جب اپنی بابا کی قبر کی حالت دیکھی تو دل بھر آیا۔ میں نے اس قبر کو پختہ کروایا، وہاں روشنی کا انتظام کیا اور قرآن خوانی کا اہتمام کروایا۔ میں نے اپنی ماں کی قبر پر پھول چڑھائے، ان کی قبر بھی پکی کروائی اور ان کے لیے بھی خیرات و دعا کا بندوبست کیا۔ میں نے ان دونوں کے لیے اصالِ ثواب کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کروایا، جہاں یتیم بچے قرآن اور علم حاصل کر سکے، کیونکہ اب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں تھے اور میں ان کے لیے صرف یہی کچھ کر سکتا تھا، کیونکہ ان کے نام پر کچھ ایسا چھوڑ جاؤں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مجھے
ان دونوں کی یاد بہت زیادہ آتی تھی، ان کی گود کی خوشبو، ان کی دعاؤں کی طاقت، ان کی باتوں کی مٹھاس، سب کچھ یاد آتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو میری کامیابی پر کتنا خوش ہوتے، کاش وہ میری گاڑی میں بیٹھتے، میرے ساتھ بیٹھتے، کاش وہ میرے سرکاری گھر میں رہتے اور اپنے بیٹے کی ترقی پر فخر محسوس کرتے۔ میں نے ان کے بغیر سب کچھ حاصل کر لیا تھا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو شاید میں چاند پر بھی پہنچ جاتا۔ ان کے بغیر ہر کامیابی ادھوری لگتی تھی، ان کے بغیر میری ہنسی میں درد تھا، آنکھوں میں نمی تھی، لیکن دل مطمئن تھا کہ میں نے ان کے خواب کو پورا کر دیا ہے۔ آج وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، اپنی بیٹی پر ضرور فخر کر رہے ہوں گے۔ خالہ ہمیشہ میرے بچپن میں ماں جیسی رہی تھی، وہی میرے سر پر ہاتھ رکھتی جب اماں بیمار ہوتی تھی، وہی جو میرے لیے پرانے کپڑوں میں سے بہتر جوڑا نکال کر تہوار کے دنوں میں دیتی تھی۔ لیکن ان کے شوہر میرے خالو بڑے ہی کڑوے مزاج کے انسان تھے، نہ کسی سے سیدھے منہ بات کرتے، نہ کبھی مجھے انسان سمجھا، بس ہمیشہ مجھے میری غربت، میرے حالات اور میرے یتیم ہونے کا طعنہ دیتے رہے۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتا، خالو کے رویے سے بچنے کے لیے چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا رہتا، مگر خالہ کی بیٹی نادیہ ہم عمر ہونے کے باعث میری ہمراز بن گئی۔ ہم اکثر کتابوں پر بات کرتے، خوابوں پر بحث کرتے۔ وہ خاموش تب مگر سمجھدار لڑکی تھی۔ جب میری کامیابی کی خبر ہر طرف پھیل گئی، جب میں ڈپٹی کمشنر بن گیا اور میری زندگی میں وہ مقام آیا جہاں ہر شخص مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگا، تب ایک دن خالو خود چل کر میرے دفتر آئے۔ ان کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے رہے اور تھوڑے توقف کے بعد آہستہ سے بولے، بیٹا نادیہ کا رشتہ لے کر آئے ہیں، اگر تم مناسب سمجھو تو۔ وہ خالو جو کبھی مجھ سے آنکھ ملا کر بات نہ کرتے تھے، آج سر جھکا کر کھڑے تھے۔ ان کی آواز میں فخر کم اور شرمندگی زیادہ تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کو سوچا، دل میں کئی پرانے زخم ہلے، مگر نادیہ کا چہرہ یاد آ گیا، اس کی معصومیت، اس کی خاموش قربت اور خالہ کی شفقت بھی یاد آئی۔ میں نے کوئی طعنہ نہیں دیا، کوئی ماضی کا حساب نہیں مانگا، بس دھیمے لہجے میں کہا، خالہ کی بیٹی ہے، میری بہن جیسی، اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے بھی ہے۔ یوں میری شادی نادیہ سے ہو گئی، سادگی سے نکاح ہوا۔ خالہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ خالو خاموش تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ نرم چمک تھی جو پہلی بار دیکھی گئی تھی۔ شاید کسی بیٹی کی شادی پر وہ پہلی بار خوش ہوئے تھے۔ شادی کے بعد نادیہ میرے ساتھ میرے سرکاری گھر آ گئی۔ وہ میرے دن بھر کے تھکن بھرے کاموں کے بعد خاموشی سے میرا سکون بن گئی۔ وہ سوال نہیں کرتی، شکایت نہیں کرتی، بس خاموشی سے ساتھ نبھاتی ہے۔ یہ خاموشی میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اب میری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ میرا بچپن کی گلیوں سے لے کر سرکاری دفتروں تک کا سفر ختم نہیں ہوا، لیکن مکمل ضرور ہو گیا ہے۔ میں نے بھوک دیکھی، تنہائی دیکھی، ذلت دیکھی، محرومیاں سہیں، ماؤں کو روتے دیکھا، باپوں کو تھکتے ہوئے دیکھا اور ستیلے رشتوں کی کڑواہٹ جھیلی۔ لیکن آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے یہ سب میرے اندر کی چمک کو نکھارنے کا ذریعہ بنا۔ آج میں جس مقام پر ہوں وہ میری محنت، میری ماں کی دعاؤں، میرے باپ کی خاموش محبت اور میرے رب کے کرم کا نتیجہ ہے۔ اس سفر میں نے ایک بات جان لی ہے، اگر انسان خود سے سچا ہو، نیت صاف ہو اور دل میں قربانی کا حوصلہ ہو تو وہ کسی بھی حال میں گر نہیں سکتا۔ کامیابی ہمیشہ صبر، استقامت اور اخلاص کو پسند کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ خود کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے،
وہ زندگی میں کیا چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، کیونکہ مقام تو ملتے رہتے ہیں مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے کردار اور خلوص سے دلوں میں جگہ بنا سکیں۔ میں خوش ہوں، مطمئن ہوں اور رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میرے خوابوں میں بھی نہ تھا۔ لیکن آج بھی رات کے کسی پہر جب نیند نہیں آتی تو دل بس ایک ہی دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے ان لوگوں کا آسرا بنا جن کے پاس کوئی نہیں جیسا کہ کبھی میں تھا۔ یہی میری زندگی کا حاصل ہے، یہی میری کہانی کا انجام۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔